کہ انصاف کا جو اسٹریٹجی ہے عامر صاحب اس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ یہ اسٹریٹجی ہے کیا؟ اس سے اخذ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس سے رزلٹ کیا نکالنا چاہ رہی ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں، کوئی اسٹریٹجی ہو تو بندہ اس کے نتائج کو اخذ کرنے کی طرف جائے۔ پہلے انہیں انگلیاں پکڑ کے 2011 سے اقتدار میں لایا گیا۔ اچھا، پھر جو انگلیاں پکڑوانے والے تھے، ان کو چلانے والے تھے، ان کی تعریفیں کرتے رہے اور بے شمار تعریفیں کرتے رہے، اور پھر ضد پکڑ لی کہ میں نے یہ بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں ماننی، اور اس کا اظہار آپ کو پتہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پریس کانفرنس میں بھی کیا کہ وہ کیا کیا جھیلتے رہے، اور پھر ایک فیصلہ کیا گیا۔ یہ ادارے کا فیصلہ تھا، اور یہ کوئی میں کو خبر تو نہیں دے رہا نا، یہ تو پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اگلی آنے والی قیادت کے ساتھ ہم نے مذاکرات بات کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو آج بھی جو فیصلہ ہے وہ ادارہ جاتی فیصلہ ہے، وہ پرسنالٹی پہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جنرل باجوہ تھے جب یہ فیصلہ ہوا تھا۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں اب سید عاصم منیر، وہ تو بعد میں آئے، جن کی تقرری رکوانے کے لیے انہوں نے تمام تر قوتیں صرف کر دی تھیں، اور اس میں کئی لوگ اس چکر میں پھنس بھی گئے اور خراب بھی ہو رہے، اور ایک دو لوگ اور خراب ہونے جا رہے ہیں۔ تو سیاست اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے ان کو کہا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ ہمارے بہت جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ڈٹ کے کھڑا ہوا کپتان تو پھر بات کس سے کر رہا ہے؟ میر جعفر سے، میر صادق سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ہر دفعہ اپنے لوگوں کو نیا مینڈیٹ دیتے ہیں کہ تم اس سے بات کرو، تم اس سے بات کرو۔ یہ وزیر اعظم کے طور پہ بھی یہی کھیل کھیلتے تھے آپ، پارا اور پنڈی کے درمیان میں، اور پھنس گئے پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں کلیئر ہوگی۔ آج بھی یہی ہے، بیرسٹر گور ہوں، بیرسٹر سیف ہوں یا علی امین، انہوں نے کوئی مذاکرات عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں کیے، اور جو لاسٹ ان کو ملی اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان سے کہا کہ بالکل آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی لیکن اس کے اندر حکومت ہوگی، کیونکہ ہماری حکومت سے کوئی کٹی نہیں ہوئی۔ آپ ان کے ساتھ وہ لوگ جن کو آپ چن لیں، مطلب رانا ثناء اللہ ہیں، یہ اسپیکر ایاز صادق ہیں، جو لوگ ہمیشہ سیاست کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے لوگ بیٹھ جائیں گے تو پھر بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور یہ بڑی خوشی خوشی گئے تھے لاسٹ ٹائم بیرسٹر گوہر کے بھئی شاید آج گو ہیڈ ملے گا، تو پتہ لگا کہ وہاں ظاہر ہے 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں، ایک ان کی اہلیہ کی اور ایک ان کی ہمشیر گان کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جی ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، تو وہ پہلی سی محبت کھیلن کو وہی چاند مانگ رہے ہیں، اور وہ چاند یا وہ محبت اویلیبل نہیں ہے۔ اور ان کا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ میں نے پریشر دینا ہے اور میں کر لوں گا۔ وہ ایک چڑیا سٹھیائی تھی، اس کی خبر بھی غلط ثابت ہوئی، اور ان کے منہ سے ہی سامنے آیا کہ نہیں، مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا، بلکہ میں تو ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو ایسے میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ ٹھیک ہے امیر عباس صاحب، عامر الیاس رانا صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹریٹجی ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تو بس ہیپ ہیزرڈ، ایک جس کا جہاں منہ آ رہا ہے وہ چل رہا ہے، وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ خان صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کو کیونکہ دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس کو یو ٹرن تو کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس کے کہا جاتا تھا کہ اس کے پنجے سے ملک کی جان چھڑانی ہے، اسٹیبلشمنٹ رول کرتی آ رہی ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں کریں گے، اور اب خود مذاکرات کی دعوت دینا۔ تو اس کو، اس اسٹریٹجی یا اس کھیل کو آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ علی حیدر صاحب۔ عامر الیاس رانا صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، صرف کردار بدل گئے ہیں، تاریخ اسی طرح سے اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ عامر صاحب نے فرمایا کہ انگلی پکڑ کر لایا گیا تھا، اس وقت عمران خان کو انگلی پکڑ کر لایا گیا تھا، آج شہباز شریف کو انگلی پکڑ کر لایا گیا ہے۔ پہلے وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا، اب یہ کھیلنے کو چاند مانگ رہے ہیں۔ پہلے اس کا رومانس تھا، اب ان کا رومانس ہے۔ پہلے وہ محبوب تھا اور عاشق کوئی اور تھا، آج یہ معشوق ہیں اور عاشق کوئی اور ہے۔ تو ہو وہ بھی غلط رہا تھا، ہو آج بھی غلط رہا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ وہ غلط تھا اور آج ٹھیک ہے، بلکہ وہ جو غلط ہو رہا تھا، وہ غلط کرنے والے شاید کہیں کہیں کوئی بھرم رکھتے تھے کہ یہ غلط دیکھنے میں غلط نہ لگے، بھلے غلط ہی ہو رہا ہے لیکن کور کیا جائے۔ جو آج غلط ہو رہا ہے وہ تو سینے پر ہاتھ مار کے غلط کیا جا رہا ہے، اور اس انداز سے غلط کیا جا رہا ہے کہ جاؤ تم نے جو کرنا ہے کر لو، جاؤ تم جو کر سکتے ہو کر لو، ہم کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کوئی روک سکتا ہے۔ آج یہ غلط اس انداز سے ہو رہا ہے، تو یہ تو ایک اور، یہ تو تمام حدیں پار ہو چکی ہے نا، جو غلط کام کی تمام حدیں پار ہو چکی۔ اب جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب والی، دیکھیں یہ جو آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کہ کنفیوژن ہے،
یہی ریاست کی کامیابی ہے علی حیدر صاحب، یہی چاہتی تھی ریاست اچھا کہ ایک ابہام پیدا کر دیا جائے، کنفیوژن پیدا کر دی جائے، ایک سیاسی جماعت کے اندر اس طرح سے توڑ پھوڑ پیدا کی جائے کہ لوگ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا۔ یہ وقت جب بھی کسی سیاسی جماعت پر آیا ہے، جب بھی کسی جماعت پر آیا ہے، تو ایک ڈیموکریٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس سیاسی جماعت کی اس کے اوپر برے گزرتے ہوئے وقت کے اوپر بات کرے، نہ کہ کسی اوپریسر کے کسی ڈیزائن کے اوپر تعریف کرے کہ جناب یہ تو کیا فارغ جماعت ہے جناب، ان کے سے تو فیصلے نہیں ہو پاتے۔ لیکن شاہ صاحب دیکھیں، سوال اپنی جگہ ہے نا 99 میں جب کہ خان صاحب یہ وہی ہے نا، خان صاحب جنہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب اسٹیبلشمنٹ کی نہیں چلے گی، تو سر اب ان کے سامنے دوبارہ ایسے ہاتھ پھیلانا اور کہنا کہ آؤ اس سے بات کرو، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کہیں سے تو کوئی آئے سر؟ یہ کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میں یہ نام نہیں لے سکتا آپ کے سامنے کہ عمران خان کو کس نے رکھا ہوا ہے جیل میں، کس نے 200 مقدمات بنائے، کیسے عدت کے کیسز بنائے گئے کھولے گئے، کیسے توشہ خانہ پہ 1 پر پیاس ٹھنڈی نہیں ہوئی، 2 پر پیاس ٹھنڈی نہیں ہوئی، 3 کیسز کیسے بنائے گئے، کیسے 9 مئی کے اوپر ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو کیس تم بنا کر لائے ہو وہ اس کیس میں جان نہیں ہے اور ضمانت بھی ملی گئی۔ میں یہ نہیں بتاتا کہ کس نے رکھا ہوا یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ شہباز شریف اور اس کی حکومت کے بس کی بات نہیں تھی یہ سب کچھ کرنا۔ تو جب شہباز شریف اور انہوں نے یہ سب کیا ہی نہیں ہے ان بیچاروں نے، وہ تو سامنے پولیٹیکل فیس ہے صرف، یہ ساری لان تان ملامت تو ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی، انہوں نے نہ کیا ہے نہ وہ انہوں بتا نے سکتے کیا ہیں۔ اور نہیں میں آپ ہے، کو ٹھیک۔ یہ بات ذمہ داری سے ایک کامنٹ جی میں ذمہ داری سے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آج اگر شہباز شریف یہ طے کر لیتے ہیں مثال کے طور پر بطور پرائم منسٹر، وہ یہ آج فیصلہ کرتے ہیں اور ان کی حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے عمران خان کے خلاف سیاسی مقدمات ختم کرنے ہیں، جو زیادتیاں ان کا ازالہ کرنا ہے، اور اگر کوئی صحیح مقدمہ ہے تو وہ ہم برقرار رکھیں گے، وہ عدالتوں میں چلے، اور عمران خان کو چھوڑنا ہے، خدا کی قسم شہباز شریف کی 7 پشتیں بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہم نے عمران خان کو باہر نکالنا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ اب آپ کی رائے ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی اتنے ہی کٹ پتلی ہیں جتنے کسی زمانے میں عمران خان کو کہا جاتا تھا۔ سر عامر الیاس رانا صاحب، میں اب اس بحث کو صرف عمران خان سینٹرک نہیں رہنے دیتے، اس کو ذرا پھیلاتے ہیں، ذرا تھوڑا اس کے آپ کے ہونے کا فائدہ آپ دونوں حضرات کے، تھوڑا انٹلیکچوئل فلیور اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ کیا سر واقعی ایسا نہیں ہے کہ آج بھی ہم اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں 2018 میں کھڑے تھے؟ جس طرح کا 2018 کا الیکشن تھا ویسے ہی یہ 8 فروری کا الیکشن ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی 2 ہاتھ آگے نکل گیا، اور پھر اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی جو حکومت ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہی حکومت ہے، راج آج بھی کہیں اور سے کیا جا رہا ہے۔ تو عامر صاحب، اگر آج عمران خان یا کوئی اور کہتا ہے کہ مجھے طاقت کے اصل منبع جہاں پہ ہے مجھے وہاں پہ بات کرنی ہے، تو پھر کیا کہیں اس کو سر ہم؟ دیکھیں، یہ ہماری سیاست کی کھلی منافقت ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے بچے مروا لیے، ان کے بچے قید کروا لیے ضمانتوں کے لیے، آپ کے لوگ نہیں ہوتے، تو اب آپ کہتے ہیں میں اسی اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا جسے میں گھٹنوں کے بل لا رہا تھا کہ اڈیالہ جیل پیش ہو جاؤ میرے پاس، کبھی 26 نومبر اور کبھی کوئی۔ جن سیاسی جماعتوں کے نام لیے امیر عباس صاحب نے، خاص طور پہ پی ایم ایل این کی طرف ہی بات کی، تو کیا پی ایم ایل این نے جب بھی اقتدار سے گئی 9 مئی کیا تھا؟ یہ کام کیے تھے جو کسی اور سیاسی جماعت نے کیے ہوں؟